اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کو اس بات کا درس دینے کے لیے آتا ہے، مسلمانوں کو اس دن سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جس طرح انسان اللہ تعالی کا قرب نمازوں سے حاصل کرتا ہے، روزوں سے حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل کرتا ہے، مختلف عبادات کر کے اپنے آپ کو مختلف پابندیوں میں جو پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں ان میں اپنے آپ کو محدود کر دیتا ہے۔ شریعت نے پابندی لگائی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو جب انسان اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ کہلاتا ہے۔ عید الفطر کے ذریعے ایک بہت اہم درس یہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح ان ساری چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح خوشی منانے سے، اچھے کپڑے پہننے سے، خوشبو لگانے سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ قرب نماز سے تو نصیب ہوگا، عبادات سے تو نصیب ہوگا، لیکن اگر ہم خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں پابند کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو اب یہ عید کی خوشی دے کر یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ تم خوشی منا کر بھی میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ غمگین رہو گے، پریشان رہو گے، ٹینشن میں رہو گے تو میں خوش ہوتا رہوں گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کے دین فطرت ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اسلام خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حکم دیتا ہے، غمی کے موقع پر غم منانے کا حکم دیتا ہے۔ جب جو لمحہ جو موقع ہو شریعت کی تعلیمات اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عید کا دن ہے تو شریعت یہ کہے کہ آپ نے نئے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، بلکہ شریعت نے اس چیز کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اچھے طریقے سے نہائیں دھوئیں۔ اس کے علاوہ اس دن کو خوشی کے دن کے طور پہ منانا، خود یہ دن منانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے، ہر قوم کی خوشی منانے کے کچھ دن ہوا کرتے ہیں، ہر قوم کچھ دن سیلیبریٹ کرتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے جو دن دیا ہے وہ یہ دن دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام تو ہم یہ لے کر جائیں
کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں خوشی کا یہ موقع دیا ہے، لہٰذا ہم نے اس خوشی کو منانا ہے، ہم نے اس میں خود بھی خوش ہونا ہے، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے، پڑوسیوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اور اس کو ایک خوشی کے دن کے طور پہ، عید کے دن کے طور پہ منانا ہے اور سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور یہ عید کا دن منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں خوشی منانا، یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی رکھے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دن اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ تم اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اللہ کے رزق کو کھاؤ۔ ان دنوں کو اللہ کی مہمان نوازی کے دن قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں ان دنوں میں، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور دوسرا پیغام اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں شریعت نام ہے ماننے کا۔ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جس موقع پر جو کہہ دیا جائے، بلا چوں چرا ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو تسلیم کرے، اس کے سامنے سر کو جھکائے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرے۔ دیکھیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم ایک روٹین کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری پابندیاں اپنے بندوں پہ لگا دیتے ہیں کہ تم اب سحری کا وقت جب ختم ہو چکا، افطاری کے وقت تک تم کچھ کھا پی نہیں سکتے، اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ کھانا بھی حلال ہے، یہ پانی بھی حلال ہے، تمہاری وہ خواہشات بھی جائز اور حلال تھیں، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ حلال کھانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال پانی بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہ تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کو اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر کے بتائی کہ یا اللہ آپ نے مجھے کھانے سے منع کر دیا، میں کھانے سے رک گیا، آپ نے مجھے پانی پینے سے منع کر دیا، میں پانی پینے سے رک گیا، جس چیز کا آپ نے حکم دیا میں نے وہ کام کیا، جس چیز سے آپ نے مجھے روکا میں ان کاموں سے رک گیا۔ اب جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا دن ہے، تو عید کے دن اللہ تعالی نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دے دیا کہ اب تک تو تمہیں حکم تھا کہ تم روزہ رکھو، نہیں رکھو گے تو گناہگار ہوگے، اور ابھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ابھی اگر روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے گناہگار ہوگے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شریعت میں اپنی عقل، اپنی لوجک، اپنی منطق، اپنا فلسفہ چلانے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کا مدار نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ شریعت عقل پر اس کی عمارت استوار نہیں ہے، اس کی عمارت کی بنیادیں نقل پر ہیں۔ جو چیز ہمیں منقول ملی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیز نقل کی گئی ہے، قرآن میں جو چیز نقل کی گئی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایک اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت کے معاملات میں عقل کو مداخلت دینا یہ کسی بھی طرح شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تیسری بات آج کے اس اجتماع میں، عید کے اس مبارک موقع پر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عید خوشی کا نام ہے، تو خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف اپنے آپ کو ہی خوش رکھے۔ اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو خوش کرے، دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے احب الناس الی اللہ انفعہم،
اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہو، جو جتنا دوسرے بندوں کے لیے نفع کا سبب ہے اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کو سہولت فراہم کرے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی خامی پر پردہ ڈالے، کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے اس عید کو صرف اپنی ذات تک، اپنے گھر کی خوشی تک محدود نہ رکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بیوہ ہے، اگر ان کے گھر میں عید کی خوشی نہیں ہے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اس دن کا پیغام ہے، اس دن کا میسج ہے، اس دن کا درس ہے کہ ہم ان کے گھروں میں بھی خوشی لانے کا سبب بنیں، ان کو بھی عید کی اس خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے جتنی محبت ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی محبت ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہو، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو۔ اور اگر کسی کے تعلقات رشتہ داروں میں ٹھیک نہیں ہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، تو یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی نہیں فرماتے۔ لیلۃ القدر سے بڑی رات کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں سب سے عظیم ترین رات وہ لیلۃ القدر ہے۔ شب قدر سے عظیم رات اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ اگر کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ عید کا موقع ہے، ہم رسمی طور پر تو سب سے گلے مل لیتے ہیں، عید مبارک، آپ کو مبارک ہو، روزے مبارک ہو، تراویح مبارک ہو۔ رسمی طور پر تو ان سارے لوگوں سے ہم لوگ گلے مل لیتے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ عید میں اگر آپ نے گلے ملنا تھا تو اصل اس شخص سے گلے ملتے جس سے آپ کا تعلق اچھا نہیں تھا، جس کے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے نہیں تھے، جس کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اصل عید کا پیغام تو یہ تھا کہ آپ اس سے ملتے، اس کو عید کی مبارکباد دیتے، اس کو گلے سے لگاتے، اس سے درگزر کا معاملہ کرتے۔ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، یہ بات کان کھول کر سن لیں، نہ ان کو رمضان کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں، نہ لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں، نہ عید کے دن کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ کچھ آپ کا نہیں جاتا اگر آپ والدین کے سامنے تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ کی تربیت کی ہے۔ آج کا نوجوان تھوڑا سا اس میں جوانی آتی ہے، تھوڑی سی قوت آتی ہے، وہ اپنے والد کے سامنے ہاتھ اور مکہ لہرانا شروع کر دیتا ہے، اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ عورتیں، خواتین، بیٹیاں، آج کل مائیں اپنی بیٹیوں سے پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت
اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی بیٹیوں کا اپنی ماؤں کے ساتھ سلوک ایسا ہوگا جیسی ایک مالکن کا سلوک اپنی باندی اور نوکرانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان اس چیز کا ادراک کریں، اس چیز کو محسوس کریں۔ آج وہ آپ کے والدین ہیں، کل آپ بھی والدین بنیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان سے لیتے ہیں۔ اگر اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، مغفرت کا اس کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں کہ اپنے والدین سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش کریں، تاکہ آپ کو بھی عید کی حقیقی خوشیاں نصیب ہوں اور ان کو بھی عید کی حقیقی خوشیاں نصیب ہوں۔ والدین کو ناراض کر کے آپ عید کی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی رشتہ داریوں میں قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ آج کل یہ مرض عام ہو چکا ہے، بھائی بھائی سے پریشان ہے، بھتیجا چچے سے پریشان ہے، ماموں بھانجے سے پریشان ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے پریشان ہے۔ ہمارے معاشرے سے صبر و تحمل اٹھ چکا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے برتر، سب سے والا، سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ وہ اس بات میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے سے جا کے ہاتھ ملاؤں، عید کا موقع ہے کسی بڑے کے پاس جا کے اس کو عید کی مبارکباد دوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہاری عزت ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں عطا کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان رشتہ داروں سے خصوصی طور پر جا کے عید ملیں، ان کو خصوصی طور پر عید کی مبارکباد دیں جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ اس کے جواب میں آپ کو اچھا رسپونس کریں یا برا کریں، اس اچھائی کا جواب برائی سے دیں یا اچھائی سے دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو، اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصل، کہ جب اس سے لوگ تعلقات خراب کریں اس کی اچھائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس کو تنگ کریں، اس کو ستائیں، اس کی احسان فراموشی کریں، تو یہ جواب میں ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ اس کا جواب کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ جب کسی کے رویے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے، کسی کے رویے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تو میں اللہ کے لیے رکھتا ہوں، بھائی یہ صلہ رحمی بھی اللہ کے لیے ہے، یہ حسن اخلاق بھی اللہ کے لیے ہے، رشتہ داروں سے تعلقات یہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے یا کسی کے دل میں کچھ نرمی ہوتی ہے، وہ جا کے اپنے بڑے سے ملتا ہے، اپنے بڑے سے معافی مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، لیکن بعض لوگوں کا رویہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ اس دنیا کا فرعون ہو۔ اگر چھوٹا اپنے بڑے کے پاس معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، اس بڑے کو چاہیے کہ اس کو معاف کرے۔ اگر آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، دوسرا بندہ اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو نیچے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ پر شریعت کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، اس کی اچھائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ حکم شریعت کا ہر آدمی کو تو ہے، احسن الی من اساء الیک، جو تم سے برائی کرے اس سے اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھے تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ حکم ہر انسان کو تو ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو اچھائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، جو اچھے رویے کا بدلہ برے رویے سے دیتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں حکم دیا ہے کہ بھائی تعلقات کو کسی بھی قیمت پہ استوار کرو، کسی بھی قیمت پر اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ، لیکن اگر کوئی فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے،
اس کے دل میں اپنے چھوٹوں کے لیے رحم نہیں ہے. وہ اپنے رشتہ داروں, وہ کہتا ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں, میرا کوئی چچا نہیں, میں کسی بھائی کو نہیں جانتا, میری کوئی بہن نہیں. اس بہن کو اللہ نے بہن بنایا ہے, اس بھائی کو اللہ نے بھائی بنایا ہے, اس چچا کو اللہ نے چچا بنایا ہے. تم کون ہوتے ہو اس چیز کا انکار کرنے والے کہ میرا کوئی چچا نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں, میرا کوئی ماموں نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا انکار کرتے ہو. اللہ نے اس کو تمہارا بھائی بنایا ہے, آسمان نیچے آ جائے, زمین اوپر چلی جائے, وہ تمہارا بھائی رہے گا. کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, کبھی یہ رشتہ ختم ہو نہیں سکتا. اس لیے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور یہ بات ہر معاملے میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے معافی مانگتی ہے, اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, والدین راضی نہیں ہو کے دیتے. اولاد کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں لگے رہیں, بس راضی کریں, راضی کر کے چھوڑیں اپنے والدین کو. لیکن اگر کوئی بلا وجہ اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو خوشی نہیں ہو رہے, جو اپنی اولاد کو معاف ہی نہیں کر رہے, تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس اولاد کو تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن اس والد سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, اس والدہ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, وہ بھی تو میرا بندہ تھا, وہ جو تیرے پاس جھک کر آیا تھا, اپنے آپ کو ذلیل کر کے آیا تھا, معافی مانگنے آیا تھا, عید کی مبارکباد دینے آیا تھا, تو نے اس کو پیدا کیا تھا یا میں نے کیا تھا؟ تو اس کا خدا ہے یا میں اس کا خدا ہوں؟ اتنی معافی تو اگر مجھ سے بندہ مانگ لے, میں پہلے لمحے میں معاف کر دیتا ہوں. تو مجھ سے بھی بڑا خدا بن گیا کہ میرا بندہ مجھ سے ایک دفعہ کہہ دے استغفر اللہ, ایک دفعہ کہہ دے میری توبہ, میں تو معاف کر دیتا ہوں. تجھ سے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگتا رہا, تعلقات کو بہتر بناتا رہا, اس لیے نہیں کہ تجھ سے اس کا کوئی دنیا کا مفاد ہے, اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو وہ خدا بن کے بیٹھا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے. اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داروں کے اندر جو لوگ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, یہ بات تجربے سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے کہ جس کا رویہ اچھا ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں, جو دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنی رشتہ داریاں نبھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں. صحیح حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اجلہ فلیصل رحمہ. جس شخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو. آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے, ہر شخص پریشان ہے, عمر میں برکت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نسخہ بتایا ہے, رشتہ داریوں کو جوڑو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو اچھا بناؤ, برے رویوں کا جواب اچھے رویوں سے دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس شخص کے رزق میں بھی برکت ہوگی, اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی, اور پھر اس کی نسلوں میں بھی برکت ہوگی. اور جو لوگ اچھے رویے کا بدلہ برے طریقے سے دیتے ہیں, رشتہ داروں کو ستاتے ہیں, چھوٹوں کے آنے کے بعد بھی چھوٹوں کو معاف نہیں کرتے, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح نہیں کرتے, یہ بات تجربے سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے. اللہ بالآخر ان کو اس دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں, ان کی نسلوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. ان کی نسلوں میں کبھی اتحاد و اتفاق ہو نہیں سکتا. اتحاد و اتفاق ہمیشہ اس خاندان میں ہوگا, اس شخص کی نسل میں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں رشتہ داریوں کو جوڑا ہو. اگر اس نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے, ممکن ہے اس کو اپنی زندگی میں نظر نہ آئے, لیکن اس کے مرنے کے بعد کبھی اس کے بیٹوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا, کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کی زندگی پریشانی کی زندگی ہوگی. صلہ رحمی کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں, اور قطع رحمی کا, بد اخلاقی کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. یہ عید کا بہت بڑا پیغام ہے.
اپنے دلوں سے کدورتوں کو نکالیں، نفرتوں کو ختم کریں، بغض حسد اپنے دل سے نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ بات پتھر پہ لکیر ہے، اور موت کا کوئی وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کب کون اس دنیا سے جاتا ہے کسی کو نہیں پتا، کب جوان جاتا ہے، کب بوڑھا جاتا ہے، کب بچہ جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے عید کے اس موقع پر حقیقی معنوں میں اگر آپ نے گلے ملنا ہے، حقیقی معنوں میں اگر عید کی مبارکباد دینی ہے، اپنے ان رشتہ داروں سے ملیں، اپنے ان دوستوں سے ملیں، ان لوگوں سے ملیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سے ملیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم بھی فرمائیں گے، مغفرت کا پروانہ بھی عطا فرمائیں گے، اور جن لوگوں کے پاس کوئی چھوٹے جاتے ہیں، کوئی ملنے جاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تعلقات کو اچھا کریں، پرانی چیزوں کو بھلا دیں۔ چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، چین کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ گزار دیں۔ اگر اس زندگی کو شریعت کے مطابق بنا دیا، ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ یہ آج کے دن کا بہت بڑا پیغام ہے۔ میری تمام حضرات سے دستبستہ گزارش ہے، عرض ہے، درخواست ہے کہ جس نے آپ پہ جو ظلم کیا ہے سب کو معاف کر دیں، اپنے دلوں کو صاف کر دیں، اور جس نے جو زیادتی کی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ کے بندوں پر احسان کریں گے تو اللہ ضرور آپ پہ احسان کرے گا۔ آپ کسی کے بیٹے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا والد کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے بچے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندے کے ساتھ احسان کریں گے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے اس پیغام کو لے کر جائیں، اس پر عمل کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم ہو گیا، صفحہ درست کر لیں۔ عید کی نماز کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، نیت دل ہی کا عمل ہوتا ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس دل میں یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، تو بس یہی نیت ہے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، عام نمازوں سے 6 تکبیریں، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، 6 مرتبہ عام نمازوں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو زائد 3 تکبیریں ہیں وہ ثنا کے بعد کہی جاتی ہیں۔ امام جب اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہتا ہے، تو آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ زبان سے تکبیر بھی کہنی ہے آہستہ آواز میں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی، اس کے بعد تلاوت ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد 3 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے ہیں، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد ہیں۔ جب تلاوت مکمل ہو جائے گی 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، آپ نے تکبیر بھی کہنی ہے، اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں 3 دفعہ، اور چوتھی دفعہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اور اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے کا سننا واجب ہے، خطبہ سن کر پھر آپ حضرات جا سکتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہے؟ صفحے ٹھیک ہے، مکمل ہیں؟
जो सलाम करता है बात भाई चंदा बकी की भागना बात है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذक्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ये जो चंदा जमा किया जा रहा है ये मस्जिद का चंदा है। इसमें आप ज़कात या फ़ित्रे की रकम नहीं दे सकते। आम नफली सदक़ात इसमें दे सकते हैं।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما، ہر قسم کی لغزشوں سے درگزر فرما. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، اس میں اس کا حق ادا نہ کر سکے، صحیح طریقے سے عبادات نہ کر سکے. یا اللہ اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کوتاہیوں کو معاف فرما، ہر قسم کی لغزشوں سے یا اللہ درگزر فرما. ہمیں رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما. ہمیں رمضان کی، لیلۃ القدر کی، یا اللہ تراویح کی، قرآن کریم کی، ان سب کی برکات نصیب فرما. یا اللہ آج کا دن عید کا دن ہے، اس دن کو آسمان میں یوم الجائزہ، انعام کا دن قرار دیا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتے ہیں اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے پورا مہینہ مزدوری کی ہے، پورا مہینہ عبادت کی ہے، اس لیے تم گواہ رہو، میں ان کی مغفرت کرتا ہوں. یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے. ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، ہمیں بھی نیک بخت بنا دیجئے، خوش قسمت بنا دیجئے. یا اللہ بدبختی سے، بدقسمتی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، سب کی دستگیری فرما دیجئے. یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے. جو لوگ حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے اعزہ رشتہ دار، اقارب، دوست، احباب، یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قبر اور حشر کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کی خطاؤں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیجئے. یا اللہ امت مسلمہ پر جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما، امت کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کر تباہ و برباد فرما. اس دنیا کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما، ان پر اپنا قہر نازل فرما، اپنا غضب نازل فرما. یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا. یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ آپ اس امت پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیجئے. یا اللہ حضور علیہ السلام نے آپ سے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری خیریں ہم سب کو عطا فرما. جتنی برائیوں سے، جتنے شرور سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کی ان برائیوں سے، ان شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمیں اپنے والدین کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے یا اللہ سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس امت کو افتراق اور انتشار سے یا اللہ بچا لیجئے. اس امت کو یا اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا، قرآن کی سمجھ عطا فرما، دین کا صحیح فہم عطا فرما، حضور علیہ السلام کا سچا عشق نصیب فرما، حضور کی سچی محبت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر اور عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شرور اور حادثات سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك۔ اللهم لك الحمد حمدا زنة عرشك، اللهم لك الحمد حمدا مداد كلماتك، اللهم لك الحمد حمدا رضا نفسك۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، قديم ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون